قل اعوذ برب الفلق. دیکھو فلق، فلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، یہ چیز ہے اور دو حصوں میں بٹ جائے، یہ پھٹ جائے ایسے، جی پھٹ جائے، ہینڈکرچیف. اور ایک چیز دو حصوں میں پھٹ جائے اور بیچ سے کوئی چیز نکلے، اس کو کہتے فلق. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے 7ویں پارے میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اب دیکھیے یہ گیہوں کا دانا ہے یا کھجور کی گٹھلی ہے، گٹھلی دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ دو حصوں میں پھٹتی ہے، زمین کے اندر ڈالو تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اور بیچ سے ایک کونپل نکلتی ہے. دیکھو دو حصوں میں پھٹی ایک چیز، دانا گیہوں کا دیکھو دو حصوں میں پھٹتا ہے، بیچ سے کونپل نکلتی ہے. اور اس میں نکتہ یہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ گیہوں کا جو دانا ہے جب سڑ گل جاتا ہے تب اس کے اندر سے ایک ہری کونپل نکلتی ہے، یہی ہے نا؟ ارے گیہوں کے دانے کو دیکھو نا، زمین میں ڈالنے کے بعد سڑ جاتا ہے تب کونپل نکلتی ہے. ایسے ہی جب تم سڑ گل جاؤ گے تو تم نئے انداز سے، جدید انداز سے ویسے ہی نکلو گے جیسے کہ گیہوں کے دانے کے سڑ گل جانے کے بعد وہاں سے ایک ہری کوپل نکلتی ہے جو زندہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے تمہیں مری ہوئی چیز سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، جیسے سڑے ہوئے گیہوں کے دانے سے نئی اور زندہ کوپل نکالی جاتی ہے. وہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اور یہی لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے. کہاں پہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے، فرعون کو پتا چل گیا، وہ بھی لشکر لے کر کے ان کے پیچھے چلا. سامنے دریا ہے، سمندر، اور ادھر فرعون کا لشکر ہے. یہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ. موسیٰ کے ساتھی سب گھبرا گئے ان کو، سب قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پکڑ لیے گئے. اب تو ادھر بھی موت ہے اور ادھر بھی موت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا کے اوپر مارے، انضرب بعصاک البحر، اپنا عصا دریا پر مارے، مارا، فانفلق، یہ جو قل اعوذ برب الفلق، فانفلق، یہ تھی. دریا ایسے ہی تھا، پانی ایسے بہ رہا ہے. مارنے کے بعد دریا کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ سے راستہ بنا. فلق، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا دقیق لفظ ہے یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان، اسٹائل آف ٹاکنگ. تو ایسے ہی کہتے ہیں صبح کے رب کی قسم، فلق مانے صبح. صبح کیا ہوتی ہے؟ یہ تاریکی ہے، پوری اندھیرا ہے، برابر. اب روشنی کیسے نکلتی ہے؟ تاریکی ایک حصے میں ادھر آ جاتی ہے، ایک حصہ ادھر ہو جاتا ہے، بیچ سے روشنی نکلتی ہے. تاریکی دو حصوں میں پھٹتی ہے اور اس کے بعد بیچ سے روشنی نکلتی ہے. قل اعوذ، لفظ دیکھو، لفظ کے اوپر بحث. اب عربی نہیں جانتے ہو نا، ہم اور ڈیپ میں جا کر کے بحث کرتے. قل اعوذ برب الفلق، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس سے پناہ طلب کی جائے اسے کہتے مستعاذ بہی، اور جس کی پناہ طلب کی جائے، جس کی پناہ طلب کی جائے اس کو کہتے مستعاذ بہی، اور جس سے پناہ طلب کی جائے اس کو کہتے مستعاذ منہ. اب دیکھیں یہاں رب الفلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ مستعاذ بہی ہے، رب الفلق. میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی. تو مستعاذ بہی کون؟ رب الفلق، رب. اچھا مستعاذ منہ کتنا ہے؟ 4 ہے. من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو رب الفلق ہے، مستعاذ بہی ہے، اس کی پناہ لی گئی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تاکہ 4 چیزوں کے شر سے بچ سکوں. مجھے 4 چیزوں سے بچنا ہے. اب پناہ لینا بھائی، 4 خوفناک چیزیں آ رہی ہیں، اب مجھے کسی کی پناہ لینی ہے. بندہ یہ کہتا ہے میرے رب تو فلق کا رب ہے، 4 چیزوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری، مجھے پناہ میں لے لے، ان 4 چیزوں سے میں بچ جاؤں. کیا ہے؟ من شر ما خلق، جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں ان کے شر سے. ساری چیزیں آ گئی، سانپ کے شر سے، بچھو کے شر سے، دشمن کے شر سے. کیا بات ہے، بلاغت دیکھیں آپ. من شر ما خلق، جتنی بھی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں سب کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک. اور دوسرے ومن شر غاسق اذا وقب، اور
رات کے شر سے جب وہ آ جائے، جب وہ وقم مانے داخل ہو جائے، رات کے شر سے پناہ چاہیے گی. رات، سارے گناہ تو رات ہی میں ہوتے. وہ چہرے جو دن میں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے، رات میں دیکھو کیسے چمکتے ہوئے نظر آتے. دن میں جو چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے، برے برے نظر آتے، رات میں بھی چہرے چمکتے نظر آتے ہیں. ایک اور دن میں سانپ، بچھو، حوام اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں چھپی رہتی ہیں. دن کے اجالے میں باہر نہیں نکلتی، جیسے ہی رات ہوتی ہے سب نکل پڑتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ رات کے اندر پانی پینے کے برتن کو باندھ کر رکھو، ڈھک کر رکھو. ہاں، اس لیے کہ کوئی کیڑا اس میں آ کر گر سکتا ہے. اپنے بچوں کو اندھیرے میں مت جانے دو، اس لیے کہ جن گھوم رہے ہیں، شیاطین گھوم رہے ہیں. تو رات کے وقت جن اور شیاطین نکلتے ہیں اور تکلیف دینے والی چیزیں اپنے اپنی کمین گاہوں سے نکلتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں. لہذا رات کی قسم جب وہ داخل ہو جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگروں کے جادو سے. جی، جادوگروں کے جادو. ابھی رکیے، جادوگروں کے جادو سے، جو گروہوں میں پھونک مارتے ہیں. جادو کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر ایسے کرتے ہیں نا، ایسے بابا لوگ لائک دس، یہ گرا ہے عقدہ. ایک ہے نا اسے کوئی چھو کرتا ہے، زور سے کرتا ہے نا، وہ کچھ تو وہ بھی احمق دکھتا ہے، پورا بیوقوف جیسا. جی ومیش، یہ دیکھو ویسے ہی ہے، وہ یہ وہی ہے. نفس مانے پھونک مارنا. ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی ہستیوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے. یعنی اس کا مطلب جادو برحق ہے، لگ جاتا ہے، اس کے اثرات ہیں. جی اچھا. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ہم رکیں گے یہاں تھوڑا سا. یہ دیکھیے، ساحر اور حاسد دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پہلے ساحر کا ذکر کیا گیا، جادوگر کا، اور اس کے بعد حاسد کا، حسد کرنے والے کا. ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ ساحر میں اور حاسد میں. ساحر جو ہوتا ہے، شیطان کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، آجا میری مدد کر. جادوگر شیطان کو بلاتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی مدد کرے. اور حسد کرنے والا بغیر شیطان کے بلائے ہوئے شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سحر سے زیادہ خطرناک حسد ہے. ساحر کو مدد کے لیے شیطان کو بلانا پڑتا ہے، لیکن حاسد جو ہوتا ہے اس کو شیطان کو بلانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی آ جاتا ہے. یہ فرق ہے حسد میں اور سحر میں، جادو میں اور حسد میں. اور کہا گیا کہ السحر، یہ جو جادو ہے، یہ یہود، یہ حسد یہ یہود کی خصوصیات میں سے. بہت بڑے حاسد ہوتے ہیں، پوری دنیا سے حسد کرتے ہیں، یہ پوری دنیا سے حسد کرتے ہیں. من صفات الیہود، الحسد من صفات الیہود، حسد یہ یہودیوں کی صفات میں سے. اگر کسی آدمی کے اندر حسد ہے تو سمجھو ایک یہودیانہ صفت اس کے اندر موجود ہے کہ اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے. ایک اور دوسرے، آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ نے کہا تھا شیطان کو کہ سجدہ کر آدم کو، اس نے کہا کہ آگ بھلا مٹی کے سامنے کیسے جھکے گی. حسد لے گیا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آسمان میں ہوئی، اس کا سبب یہ حسد تھا. یہ حضرت آدم سے حسد لے گیا. اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا قتل کا، کہ بڑے ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کی وجہ بھی حسد تھی. تو آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، اس کا سبب حسد. اور زمین پر جو پہلا گناہ، بڑا گناہ جو وجود میں آیا، قتل، اس کا سبب بھی حسد تھا. اور الحسد من صفات الیہود، اور حسد یہ یہودیوں کی صفات میں سے ہے. اچھا، حسد کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں، ملینز آف ملینز پیپل ہیں جو نماز میں یہ سورہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اے اللہ
جس طرح میں جادوگروں کے جادو سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے میں حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب بتائیے، آپ کی اس حرکت سے ملینز لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، تو آپ کی یہ حرکت کتنی غلیظ اور کتنی گندی ہے۔ لہذا اس گندی چیز کو اپنے دل سے نکالو، حسد کو نکالو۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد جب تک حسد اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے تب تک وہ مضر نہیں ہے، تب تک تکلیف دہ نہیں ہے۔ حسد کو ظاہر کر دے تب تکلیف دہ ہو۔ اسی وجہ سے اذا حسد کی قید لگائی گی، جب تک وہ حسد اندر چھپا ہوا ہے تب تک تکلیف نہیں ہے، لیکن اپنے حسد کو جو ظاہر کر دے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کرتے ہوئے دو آدمی پارٹنر ہیں ایک دھندے میں، اب ایک حسد کرنے والا اس کے دھندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ آتا ہے ایک پارٹنر کے پاس، سنے نہیں، وہ تمہارا جو ساتھی ہے، پارٹنر ہے، وہ سب اپنے نام کرانا چاہ رہا ہے، وہ سب تم کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ دیکھو، حسد دل میں چھپا ہوا تھا تب تک تکلیف دہ نہیں تھا، اذا حسد، جب اس نے حسد کو ظاہر کر دیا، اس طریقے سے دونوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے لگا، یہ جو فعل اس نے کیا حسد کا، اس وقت یہ مضر ہوتا ہے۔ ورنہ حسد جب تک اندر ہے تب تک مضر نہیں ہوتا، حسد کو ظاہر کر دے تو مضر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے من شر حاسدین کے بعد اذا حسد کہا گیا۔